بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل فی اسم الاعلیٰ، یہ فصل ہے اسم اعلیٰ کے بیان میں۔ اسم اعلیٰ کے تعلق سے اس میں پڑھیں گے اسم اعلیٰ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں وَهُوَ اسم مشتق من یفعل، اور اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو یفعل سے مشتق ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجہول سے اسم اعلیٰ نہیں بنایا جاتا، معروف سے بنے گا۔ اس سے کون خارج ہو گئے؟ مجہولات، مفعولات وغیرہ خارج ہو جائیں گے۔ للآلتی، آلے کے لیے، اوزار کے لیے۔ وہو اسم مشتق من یفعل، اور وہ اسم ہے جو یفعل سے مشتق ہوتا ہے۔ للآلتی، آلے کے لیے، اوزار کے لیے۔ اور یہ جو ہے یعنی آلہ کہتے ہیں، یہ ایسا ہے جس کے ذریعے سے فعل میں مدد لی جاتی ہے۔ اسم لما یستعان به فی ذلک الفعل، آلہ اس اسم کا نام ہے جس کے ذریعے سے فعل میں مدد حاصل کی جاتی ہے۔ حاشیہ نمبر 2 میں دوسری لائن، آلہ ایسا اسم ہے جس کے ذریعے سے اس فعل میں مدد لی جاتی ہے۔ جیسے مفتاح، چابی، یہ نام ہے جس کے ذریعے سے کھولنے میں مدد لی جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ وصیغۃ مفعول، اور اس کا صیغہ مفعول ہے، اس کا صیغہ مفعول ہے۔ ومن ثم قال الشاعر، اسی وجہ سے شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا ہے، المفعل للموضع، مفعل موضع کے لیے ہے، اس میں ظرف کے لیے ہے۔ والمفعل للآلتی، اور مفعل آلہ کے لیے۔ والفعلۃ للمرۃ، اور فعلت مرت کے لیے، جیسے آپ نے پڑھا ضربۃ، ایک مرتبہ مارنا۔ فعلۃ حالت کے لیے ہے، فعلۃ حالت کے لیے، حالت کے لیے فعلۃ حالت کے لیے، جیسے جلسۃ، بیٹھنے کی ایک حالت۔ صحیح ہے نہیں۔ اور فعلۃ بھی آتا ہے مرت کے لیے، اکلۃ، ایک مرتبہ کھانا۔ اس طرح آپ نے پڑھا نصاب الصرف میں اس کو، ہے نہیں۔ تو یہ ہوا، اس نے شعر کے اندر انہوں نے بیان کر دیا المفعل للموضع والمفعل للآلۃ والفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للحالۃ۔ مفعل موضع کے لیے اور مفعل آلہ کے لیے ہے، اور فعلت مرتبے کے لیے، اور فعلت حالت کے لیے ہے۔ اب یہاں مصنف نے ایک صیغے کو بالکل الگ بیان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہا صیغۃ مفعل، اس کا صیغہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ کا صیغہ کبھی مفعل کے وزن پر آتا ہے جیسے منصر، یعنی کبھی مفعال کے وزن پر آتا ہے جیسے مفتاح، اور کبھی مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے جیسے مکسحۃ، مکسحۃ۔ لیکن پہلے والے جو دو ہیں مفعال اور مفعال، یہ دونوں قیاسی ہیں، اور تیسرا والا جو ہے مفعلۃ وہ سماعی ہے۔ لیکن مصنف نے اس سماعی وزن کو ذکر نہیں کیا، صرف دو صیغے ذکر کیے ہیں۔ کون ذکر کیے ہیں؟ ایک مفعال ذکر کیا ہے اور ایک مفعال ذکر کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن پہلے والے سے دوسرے والے کو الگ ذکر کیا، یعنی تیسرے کو تو ذکر ہی نہیں کیا مصنف نے صرف یہاں کتاب میں آپ کے سامنے صرف مفعال ذکر کیا ہے، اور ایک مفعال ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر نہیں کیا ہے، مفعلۃ ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن اس دوسرے والے کو پہلے سے الگ بیان کیا ہے۔ تیسرا والا کیا ہے؟ سماعی ہے، اور پہلے والے دونوں قیاسی ہیں۔ یہ پہلے والے دونوں قیاسی ہیں، اور دوسرے والے کو مصنف نے پہلے والے سے جدا بیان کیا ہے۔ آگے وہاں آ رہا ہے وَيَجِعُ مضموم العین، وَيَجِعُ کہا ہے وَيَجِعُ عَلَى وزن مفعال، آگے آ رہا وَيَجِعُ عَلَى وزن مفعال، مفعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔ ساتھ ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ کہنا چاہیے تھا وصیغۃ مفعل ومفعال۔ کیوں الگ بیان کیا؟ کیونکہ اس کے پہلے کے مقابلے میں کم مشہور ہے، یہ اتنا مشہور نہیں ہے۔ تو گویا کہ اصل اسم اعلیٰ ان کے نزدیک صرف مفعل میں ہے، اصل اسم اعلیٰ ان کے نزدیک کیا ہے؟ مفعل ہے۔ اور دوسرا والا، پہلا والا جو ہے مصنف نے سماعی کو ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں وَقُصِرَتِ الْمِيمُ، وہ میم کو کسرہ دیا گیا آلے کے اندر،
للفرق بینہ و بین الموضع، اس کے اور اسم اعلیٰ کے درمیان فرق کرنے کے لیے اگر اسم اعلیٰ کو بھی فتح دے دیتے، کسرہ دیتے، یعنی وہ کسرہ دیا گیا، اور اسم للموضع للفرق بینہ و بین الموضع اگر فتح دے دیتے اس میں ظرف سے کیا تھا، اور اگر ضمہ دے دیتے تو ثلاثی مزید فی کے باب افعال سے التباس لازم آتا، اس لیے نہ فتح دیا اور نہ ضمہ دیا، کسرہ دیا گیا للفرق بینہ و بین الموضع فرق کرنے کے لیے اس میں ظرف اور اسم اعلیٰ کے درمیان، وَيَجِيُ عَلَى وَزْنِ مِفْعَالٍ، یہ الگ دوسرا آیا نہیں، اور اسم اعلیٰ آتا ہے مفعال کے وزن پر، اسم اعلیٰ مفعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے مقراض کاٹنے کا آلہ یعنی کینچی، مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی، ہو گیا نہیں، یہ دو صیغے بیان کیے انہوں نے۔ اب کہہ رہے ہیں آگے چل کے ایک چیز بیان کر رہے ہیں، وَيَجِيُ مضموم العین والمیم، اور کبھی عین کے ضمے کے ساتھ اور میم کے ضمے کے ساتھ بھی آتا ہے مفعول، لیکن یہ بہت اس میں اختلاف ہے لوگوں کا، اس طرح کا آنا جو ہے یہ بہت مختلف ہی ہے۔ وَيَجِيُ مضموم العین والمیم، اور عین کے اور میم کے ضمے کے ساتھ بھی آتا ہے اسم اعلیٰ یعنی مفعول، کیا آتا ہے، مفعول بھی آتا ہے، جیسے المسعط والمنخل، المسعط، مسعط، مسعط اس برتن کو بولتے ہیں جس میں دوا ڈالی جاتی ہے، مسعط دوا ڈالی جاتی ہے، اور منخل اس برتن کو بولتے ہیں جس سے چھانا جاتا ہے یعنی چھلنی، کیا ہے، منخل اس برتن کو بولتے ہیں جس سے چھانا جاتا ہے، تو المسعط وہ برتن جس میں دوا ڈالی جاتی ہے، المنخل وہ برتن جس سے چھانا جاتا ہے، وَنَحْوُهُمَا، اور اسی طرح ان کے علاوہ اسی طرح تو منخل ہو گیا، اور ان کے ساتھ ان کی طرح یعنی دقیق، مدقق، مدقو، مدقو اس برتن کو بولیں گے، مدقو اس برتن کو بولیں گے جس سے کوٹا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں، لکھا ہوا ہے المدق لما یدق بھی، 2 نمبر حاشیے میں، مدق اس برتن کو بولیں گے جس سے کوٹا جاتا ہے، تو یہ اس جیسے ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو آیا نا کون سا، عین کے اور میم کے ضمے کے ساتھ مفعول، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بعض لوگوں نے کہا اس میں ظرف ہے، لیکن سیبوی کیا فرماتے ہیں، قال سیبوی ھذان من اعداد الاسماء، سیبوی فرماتے ہیں مسعط اور منخل یہ اسماء اعداد میں سے ہیں، یعنی اسماء غیر مشتقات میں سے ہیں، یہ کیا اس میں جامد ہیں، یہ اس میں ظرف اسماء غیر مشتقہ میں سے ہیں، یعنی المسعط اسم لہذا الویاء، اسم یعنی کہتے ہیں مسعط یہ اس برتن کا نام ہے، یہ ولیس بآلہ، اور یہ اعلیٰ، وکذا اخواتہ، اور اسی طرح اس کے اخوات بھی جس طرح اس طرح بنیں گے وہ بھی کیا ہوں گے، سب اسماء غیر مشتقہ ہوں گے، اسم ہوں گے، یہ آگے دیکھیے یہاں لکھے ہوئے ہیں بہت سارے، مدہن روغن دان تیل ڈالنے کا، مکحلۃ سرما دانی، محرضۃ، اس طرح کے بہت سارے جو وزن پر لے آئیں آپ، مسقطن یعنی وہ تھوک گرانے کا آلہ، یعنی کس کو بولیں گے، اغالدان، صحیح ہے نہیں، تو اس طرح کی جو ساری چیزیں جو اس وزن پر آئیں گی سیبوی فرماتے ہیں وہ سب اس میں اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ ایک اسما ہیں اور غیر مشتقہ ہیں، تو 2 قول ہوئے اس کے اندر، ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اعلیٰ ہیں یہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں یعنی سیبوی کہتے ہیں اس میں اعلیٰ نہیں ہے، اسماء عدد میں سے ہیں، غیر مشتقات میں سے ہیں، یعنی المسعط اسم، مسعط یہ اس برتن کا نام ہے اور یہ اعلیٰ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے اخوات جو اس وزن پر آ جائیں وہ بھی اس میں اعلیٰ نہیں ہوں گے، سمجھ میں آ گیا، چلو یاد کر کے آنا۔